بالکل صحیح ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ہم آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پہ گفتگو کر رہے ہیں. راجہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پوٹینشیل کی بات بھی ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، اور خاص کر معیشت جو ہے وہ ہمارا شروع سے ایک چیلنج رہا. تو کیوں اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم معیشت کو لے کے اسٹیبلٹی نہیں لا سکے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بہت ایک بیوروکریٹک نظام ہے، اور وہ ایسا نظام ہے جو کہ دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس سے کم از کم 30-40 ارب ڈالر زیادہ ہیں، اور وہ جو زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو آپ کو ریمیٹنسز سے کچھ پورا ہوتا ہے، باقی آپ قرضوں لے کے کام کرتے ہیں. تو قرضے جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی آزادی جو ہے وہ فائنینشیل ایک سوورینٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ نظام جو ہے یہ انگریزوں سے ہم نے انہیرٹ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کی بیوروکریسی کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ کیا. ہم نے عوام کو امپاور کرنے کی بجائے ان کو بیوروکریسی کے نیچے لگا دیا، اور سب لائن لگا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل لے کے یہاں وہ کچہریوں میں ہوتے ہیں، یہاں وہ پھر پولیس تھانوں میں ہوتے ہیں، یہاں پھر ڈی سی صاحب اے سی صاحب ان کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ آج جائزہ لیں تو آدھے سے زیادہ تقریباً آبادی جو ہے وہ شدید غربت میں پھنسی ہوئی ہے. 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، ان کو خوراک پوری نہیں مل رہی. 25 ملین کے قریب جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا رہے، اور جو اسکولوں کا انتظام ہے وہ انٹرنیشنلی بہت ہی پیچھے رہ چکا ہے، اور اس میں وہ جدت نہیں ہے، وہ نالج نہیں ہے جو ہونی چاہیے. صحت کے معاملے میں بھی یہی حال ہے کہ صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. پھر آپ کے ملک میں اس وقت کم از کم پچھلے 15 سال سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. جو بھی انویسٹمنٹ تھی وہ اس سے پہلے ہوئی، اس کے بعد انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اور آپ کا کیپٹل جو ہے وہ ایروڈ ہو چکا ہے. بہت سا کیپٹل آپ کا بیرون ملک جا چکا ہے، اور آپ کے آبادی جو ہے اس میں نوجوان جو ہیں ہر سال تقریباً 30 لاکھ انہیں نئے روزگار کے مواقع چاہیے. تو یہ اکانومی وہ پروڈیوس نہیں کر رہی، کیونکہ اس اکانومی میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. انویسٹ نہ ہمارا اپنا سرمایہ دار جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور نہ ہی بیرون ملک سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سو آئی تھنک بڑے شدید پرابلمز ہیں، اور یہ بالکل صحیح ایک ڈائگنوسس آیا پچھلے دنوں میں کہ نظام جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، اور اس کو اب تبدیل کرنے کا وقت ہے. اور ریفارم میری نظر میں یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جو بیوروکریسی سے آزاد ہو، اور جو آپ کے 50 سے زیادہ لیٹ سے منسٹریز ہم فیڈرل گورنمنٹ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور منسٹروں کے ساتھ پوری فوج ہے اس کی بیوروکریسی کی. ان کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ریزلٹس کچھ نہیں آ رہے. تو آپ کو اس کو ایک مارکیٹ اکانومی میں بنانا پڑے گا. 15-20 منسٹرز سے کیبنٹ کو چلانا پڑے گا، اور انویسٹمنٹ کے راستے میں رکاوٹیں ختم کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہونے دے گی. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس کا بھی یہی حال ہے، بجلی کا یہی حال ہے. جس چیز میں بھی اس وقت حکومت ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. سو آئی بالکل تھنک صحیح. کہ یہ جو اچھا ایک یوم آزادی اس سال کا جو ہے یہ سوچنے کے بارے میں ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو کیسے درست کرنا ہے تاکہ پاکستان بھی باقی دنیا کے بڑے ممالک کی طرح ترقی کرے. اگر آپ ٹاپ 10 بڑے ممالک دیکھیں جن کی پاپولیشن ہے، سب سے
کمزور حالت میں پاکستان ہے، باقی سب بڑے ممالک بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کا مظہر چائنا ہے، انڈیا ہے، ایون امریکہ میں بھی آپ دیکھیں اکانومی ان کی بوم کر رہی ہے. سو ہمارے طرف تو اس وقت جو اکانومی ہے وہ ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور رائٹ سر، وہ بالکل صحیح. اگر ہم درست نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، اور یہ ہم اپنی جو اس وقت رول ہم لے سکتے ہیں دنیا میں اپنے ایریا میں، وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہماری اکانومی میں کتنی جان ہے. اور وہ جان جو ہے وہ بوروڈ جان نہیں ہو سکتی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چین اور سعودی عربیہ اور امریکہ سے قرضے لیں، آئی ایم ایف سے قرضے لیں، اور پھر ایک آزاد فارن پالیسی ہماری ہو اور اس خطے میں ہم رول ادا کر سکیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری جغرافی نے ہمیں وہ رول عطا کیا ہوا ہے. لیکن اس کی کمزوری صرف ہماری اکانومی ہے.